دنیا کے اول نمبر کا جاسوسی ادارہ کہلانے والا موساد 15 مہینوں تک یرغمالیوں کا پتہ تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے تو اسے وہاں کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ بالآخر اسرائیل نے غزہ مزاحمت کاروں سے امن کا معاہدہ کر ہی لیا۔ امن معاہدہ امریکہ کی نگرانی میں قطر اور مصر کی ثالثی سے طے پایا۔ امن معاہدے کے خط و خال کچھ اس طرح ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3 مرحلوں کا امن معاہدہ ہے۔ پہلا مرحلہ 42 دن پر مشتمل ہوگا۔ اس دوران دونوں فریقین کے درمیان عارضی جنگ بندی ہوگی اور اسرائیل اپنے فوجی دستوں کو نظارم راہداری کے مشرقی علاقے تک انخلا کرے گا، یعنی خالی کر دے گا۔ اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہوئے افراد مغربی غزہ میں واقع شارع الرشید کے ذریعے اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ جنوبی غزہ کے بے گھر افراد کو وسطی غزہ کے شارع صلاح الدین کے ذریعے واپسی کی اجازت ہوگی۔ غزہ کو ایندھن سمیت امدادی سامان کی فراہمی بلا روک ٹوک ہوگی۔ اسرائیلی قیدیوں، جن میں خواتین، بچے، بزرگ اور فوجیوں کو فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے آزاد کیا جائے گا۔ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا فارمولہ 2011 کے وفاء الاحرار یعنی شیلات کا سودا کہا جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت طے ہوگا۔ حماس 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جن میں خواتین، بچے اور 50 سال سے زائد عمر کے مرد شامل ہیں۔ اس کے بدلے میں اسرائیل تقریباً 1000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں خواتین اور 19 سال سے کم عمر کے بچے شامل ہیں۔ اس مرحلے میں زندہ افراد اور لاشوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ 33 مغویہ قیدیوں میں سے 11 اسرائیلی فوجی بھی اس میں شامل ہیں۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ہو گیا یہاں تک کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اس کی مدت متعین نہیں کی گئی ہے۔ اس مرحلے کے نفاذ پر اتفاق کے لیے دونوں فریقین یعنی اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے بعد رفح کراسنگ کے ذریعے مسافروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں تمام فوجی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ باقی مغوی جو اسرائیلی فوجی ہیں اس کا تبادلہ اور غزہ کی پٹی سے مکمل انخلا، یہ ساری چیزیں اس دوسرے مرحلے کے تحت طے پائیں گی۔ تیسرا مرحلہ، جس میں سالم لاشوں اور ان کی باقیات کا تبادلہ ہوگا اور غزہ کی پٹی کی بحالی کے منصوبے کا آغاز کیا جائے گا۔ ہر اسرائیلی فوجی کی رہائی کے بدلے اسرائیل 50 عرب قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں عمر قید پانے والے 30 اور طویل مدت کی سزا بھگتنے والے 20 افراد شامل ہیں۔ کسی بالغ اسرائیلی فوجی یا غیر فوجی خاتون کی رہائی کے بدلے اسرائیل اپنی قید سے 30 عرب بچے، بیمار، خواتین اور مختلف سزاؤں میں قید عرب قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں وفاء الاحرار شیلات سودے کے معاہدے کے تحت رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ باقی 9 اسرائیلی مغویوں کو 60 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا، جن میں عمر قید کے قیدی، مختلف سزاؤں کے مقید فلسطینی اور 7 اکتوبر کے بعد
گرفتار ہونے والے غزہ کے قیدی بھی شامل ہوں گے۔ واپسی کے دوران گاڑیوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ جنوبی غزہ سے شمالی غزہ واپس جانے والی گاڑیوں کو خصوصی آلات کے ذریعے چیک کیا جائے گا، اور یہ معائنہ بین الاقوامی حکام یا ثالثی ممالک کے حکام کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ تاہم پیدل واپس جانے والوں کی کوئی جانچ نہیں کی جائے گی۔ حماس نے شرائط نامے کے اختتام پر یہ عزم بھی ثبت کیا ہے کہ ہم اپنے صابر اور ثابت قدم عوام اور جیلوں میں موجود بہادر قیدیوں سے عہد کی تجدید اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کی فوری آزادی کے وعدے پر قائم ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اسرائیلی چینل کان 11 کے حوالے سے شائع ہوئی ہیں، جس میں یہ ساری تفصیلات بیان ہیں۔ یہ تو رہی معاہدے کی تفصیلات۔ ایک بات قابل غور ہے، اسرائیل اور امریکہ بہادر، جس کو دہشت گرد قرار دیتا رہا، نیتن یاہو نے ہر موقع پر اور جب غزہ پر حملے شروع کیے گئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ ہم حماس کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے تک ہم جنگ ختم نہیں کریں گے، جاری رکھیں گے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ اسرائیل کو اسی حماس سے، جس کو وہ دہشت گرد کہتا رہا، امن کا معاہدہ کرنا پڑا۔ جسے وہ دہشت گرد قرار دیتا رہا، اسی سے اس کو امن کی بات چیت کرنی پڑی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے کرنا پڑا۔ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا اس معاہدے سے صاف معلوم ہو جائے گا۔ ایک طرف غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیلی کنیسہ یعنی پارلیمنٹ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ حکومت میں شامل فار رائٹ پارٹی حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات کہہ دی ہے۔ اسرائیل حماس کو دہشت گرد بتاتے ہوئے غزہ پر 15 ماہ سے مسلسل بمباری کرتا رہا۔ آج اسی حماس سے اس کو امن معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی طاقتور آدمی یا گروہ یا ملک طاقت کے زور پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی کچھ ہوا اسرائیل کے ساتھ۔ امریکہ جیسا سپر پاور اور یورپی ممالک ہر طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، اسلحہ فراہم کرتے رہے، مالی تعاون کرتے رہے۔ یو اے ای، سعودی عرب و دیگر عیاش پرست عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کرتے رہے، لیکن غزہ میں اتنی تباہی مچانے کے باوجود وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ دنیا کے اول نمبر کا جاسوسی ادارہ کہلانے والا موساد 15 مہینوں تک یرغمالیوں کا پتہ تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ بالآخر حماس سے التجا کرنی پڑی، اس کو کہنا پڑا کہ وہ ہمارے یرغمالیوں کو چھوڑ دے۔ اسی کے تحت یہ امن معاہدہ طے پایا ہے۔ بڑی مجبوری میں یہ امن معاہدہ طے ہوا ہے۔ بلا شبہ حماس کے بڑے بڑے رہنما اس میں شہید ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ٹونی بلنکن کا یہ بیان بھی قابل غور ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ We've long made the point to the Israeli government that Hamas cannot be defeated by a military campaign alone, that without a clear alternative. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیلی حکومت سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، محض ملٹری یا فوج کشی کے ذریعے حماس کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی طاقت کے بل بوتے پر حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے ہی اس کے صف اول کے قیادت کو ختم کر دیا گیا ہو، اسے فوجی قوت سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آگے وہ مزید کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جتنے بھی حماس کے جیانوں کو شہید کیا ہے، اتنے یا اس سے زیادہ نوجوان اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی طاقت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ جب بھی اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ پر فوج کشی کی اور حماس کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد حماس ہی سے اس کو معاہدہ کرنا پڑا۔ اس فوج کشی کے ختم ہونے کے بعد حماس مزید طاقتور بن کے ابھری ہے، کیونکہ وہاں اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے تو اسے وہاں کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی اور اسرائیل پر اسے لگام کسنی ہوگی۔ اگر وہ وہاں کے منتخب نمائندوں کو چھوڑ کر اپنے پپٹس کے ذریعے امن قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، وہ نہیں کر پائے گا۔ اس امن معاہدہ کا کریڈٹ لینے کے لیے دونوں امریکی صدور یعنی جانے والے جو بائیڈن
اور آنے والے ٹرمپ اپنی پیٹھ تھپتپا رہے ہیں۔ جو بھی ہو، غزہ کی عوام کے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ امن کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ امن کا معاہدہ اتوار کے روز سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دے، خدا حافظ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔